السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز، آج جو ہے ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ سا ٹاپک ہے، بہت ہی مزے کا، بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیس کر رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اگر اس کے بارے میں نہیں جانتے آپ لوگ، لیکن آپ نے اس کے بارے میں کبھی نہ کبھی پڑھا ضرور ہوگا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کسے کہتے ہیں۔ اگر ہم لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسیکلی مشینز، کمپیوٹرز اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ رن کی جاتی ہے۔ ایسی مشینز، ایسے روبوٹس ڈیولپ کیے جاتے ہیں جن کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ انسان کی نیچرل انٹیلیجنس سے کئی گنا زیادہ ہے، جو اتنی زبردست ایفیشنسی کے ساتھ، اتنی زبردست کیپیسٹی کے ساتھ، کیپیبلٹی کے ساتھ کسی بھی کام کو ود ان ملی سیکنڈز جو ہے وہ پرفارم کر دیتے ہیں، یعنی ان کا لیٹنسی ریٹ بہت ہی زیادہ کم ہے۔ یہ ہوتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کے اوپر پاسٹ میں، ہمارے ایون کے پریزنٹ میں اور فیوچر میں بھی بہت زیادہ کام کیا جاتا رہا ہے۔ اگر ہم لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہسٹری کی طرف دیکھیں تو سب سے پہلا نام جو ہے وہ ایلان ٹیورنگ سائنٹسٹ کا آتا ہے، جنہوں نے 1950 کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر سب سے پہلے ایک پیپر پبلش کیا جو کہ فلسفی اور فزیکولوجی کے اوپر بیس کرتا تھا۔ اب اس پیپر میں تمام چیزیں بتائی گئیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپیوٹرز اور مشینز کے اندر کس طرح سے پائی جاتی ہے، اور اگر وہ انٹیلیجنس پائی جاتی ہے تو اس کا ریٹ کتنا ہے، وہ انسانی انٹیلیجنس سے کتنی گنا زیادہ انٹیلیجنس ہے، اور ہم ہمارے فیوچر کے اندر کس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے، اور کس طرح سے ہماری چیزوں کو، ہماری زندگیوں کو ایوالو کر دے گی۔ اب نیکسٹ اگر ہم لوگ سائنٹسٹ کی بات کرتے ہیں تو نیکسٹ نام ہمارے پاس جان میکارتھی کا آتا ہے، جنہوں نے 1956 کے اندر سب سے پہلے جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹرم جو ہے اس کو یوز کیا، اور ہمیں بتایا، ایسی پریڈکشنز دی، ایسی پرسیپشنز کی، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ فیوچر کے اندر ایسی مشینز ڈیولپ ہو جائیں گی جو کہ ہماری زندگیوں کو مکمل طور پر کنٹرول کریں گی۔ یہ تو تھیں صرف کانسیپٹس تھے جو کہ سائنٹسٹ نے ڈیفرنٹ نوشنز دیے، ڈیفرنٹ آئیڈیاز دیے۔ اب اگر ہم لوگ اس کی ایکسپیریمنٹ کی طرف جائیں نا کہ ایکسپیریمنٹلی کس طرح سے پروف کیا گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، 1970s کے اندر سب سے پہلے ایلیزے نام کا ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا گیا۔ اس سافٹ ویئر پر سب سے پہلے جو کام ہے وہ 1964 کے اندر شروع کر دیا گیا، اور یہ کام جو ہے وہ MIT آرٹیفیشل لیبارٹری کے اندر کام شروع کر دیا گیا، جسے جوزف ویزنبن نے کام شروع کیا، اور انہوں نے سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا کہ جو ایلیزے سافٹ ویئر ہے وہ کام کس طرح سے کرتا ہے۔ بیسیکلی جو ایلیزے تھا وہ ایک سائیکیٹرسٹ تھا جو کہ انسانی دماغ پڑھ سکتا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر انسان اسے اپنی پرابلمس بتاتا تھا تو فوراً سے یہ اس کا سولوشن ود ان ملی سیکنڈز ہمیں پرووائڈ کر دیتا تھا۔ اگر ہم لوگ نیکسٹ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، نیکسٹ آرٹیفیشل بیسڈ ٹیکنالوجی پر اگر ہم لوگ جاتے ہیں تو وہ 1970s کے اندر شیکی نام کا ایک روبوٹ ہے۔ اب شیکی روبوٹ جو تھا وہ سب سے زبردست قسم کا ایک ایگزامپل تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے ایک ایسا روبوٹ پریپیئر کر دیا گیا جو کہ اتنی زبردست کیپیسٹی، اتنی زبردست ایفیشنسی کے ساتھ کام کرتا تھا کہ وہ کسی بھی جگہ سے چیزوں کو اٹھاتا تھا اور ان کی ایگزیکٹ پوزیشن پر جا کر انہیں رکھ دیتا تھا، ود ان ملی سیکنڈز ہر چیز کو مینیج کر کے رکھتا تھا۔ یہ بہت زبردست ایک سکسیسفل کام تھا جو کہ دنیا بھر میں بہت زیادہ جانا جانے لگا، اور اس کے اوپر مزید اور بھی ایکسپیریمنٹس کیے گئے۔ اگر ہم لوگ نیکسٹ بات کرتے ہیں تو 1980s کے اندر سب سے پہلے ایک ڈیپ بلو سافٹ ویئر جو ہے اس کو پریپیئر کر دیا گیا۔ اب ڈیپ بلو کا جو IQ لیول تھا، اس کی جو انٹیلیجنس تھی وہ حیرت انگیز تھی، اس نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ آپ نے گائز گری کیپسروف کا نام سنا ہوگا۔ گری کیپسروف بیسیکلی جو ہے وہ شطرنج دنیا کے چیمپئن تھے، جن کا ریکارڈ تھا کہ ان کی پوری زندگی میں کبھی کوئی انسان انہیں شطرنج میں ہرا نہیں سکا تھا۔ اتنا زبردست IQ لیول تھا، اتنی زبردست انٹیلیجنس تھی ان کی، لیکن ان کو فرسٹ ٹائم بلو ڈیپ جو سافٹ ویئر تھا اس نے ان کو ہرا ڈالا اور پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا کہ ایک چیمپئن کو اس نے اپنی انٹیلیجنس سے اس کو ہرا دیا۔ یہ بہت زبردست اور ایک کامیاب ایکسپیریمنٹ تھا جو سائنٹسٹ ڈفرینٹ ایراز کے اندر یہ کام کرتے رہے۔ اگر گائز میں آپ کو اگر نیئر پاسٹ کی کوئی ایک ایسی اگزامپل دے دوں جو کہ آج بھی کام کر رہی ہے اور تھوڑی سی ڈفرینٹ ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی جو ہے اگر ہم لوگ اس کی بات کریں تو وہ 2017 کی فیس بک ٹیکنالوجی ہے۔ اب فیس بک پر بات کرنے سے پہلے ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ فیس بک ہماری زندگیوں کا ایک بہت اہم پارٹ بن چکی ہے، ہر انسان فیس بک یوز کرتا ہے۔
اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم لوگ فیس بک پر کام کرتے ہیں یا تو کچھ کمپلیکیشنز کی وجہ سے اگر آپ کا میسیج غلط سینڈ ہو جاتا ہے، آپ کی شیئرنگ میں کچھ کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں فیس بک پر، آپ کو فیس بک کچھ میسیج یا کوئی کمانڈ کچھ نہ کچھ آرڈر جو ہے وہ رپلائی کرتا ہے بیک۔ آپ لوگ اس ٹائم پر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو میسیج آیا ہے یہ ہمیں کمپیوٹر کی طرف سے آیا ہے۔ گائز ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کمپیوٹر فیس بک کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں۔ بیسیکلی ہماری پوری دنیا میں چلنے والی جو فیس بک ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے چیٹ بورڈز لانچ کر دیے گئے ہیں۔ اب چیٹ بورڈز کے کام کرتے ہیں، ہماری فیس بک پر موجود جتنے بھی ملینز کے تعداد میں جو لوگ ہیں وہ جس طرح سے فیس بک کو یوز کر رہے ہیں، کیا کیا چیز شیئر کر رہے ہیں، کس طرح سے فیس بک کو جو ہے اس کو ساتھ ساتھ سپریڈ کر رہے ہیں، اس ساری کی ساری جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے پاس چیٹ بورڈز کے اندر کلیکٹ ہوتی ہے۔ چیٹ بورڈز بڑی زبردست ایفیشنسی کے ساتھ اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہیلپ کے ذریعے اس پوری فیس بک کا جو ہے پوری مینجمنٹ اس کو کر رہا ہوتا ہے، بہت زبردست طریقے سے اس کو مینج کر رہا ہوتا ہے۔ گائز یہ جو میں نے چیٹ بورڈ کے بارے میں آپ کو بتایا، ہم یہ جو چیٹ بورڈز ہیں ان کو ہم کمپیوٹر بالکل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ شاید کمپیوٹرز ہیں جو کہ اس چیز کو پورا رن کر رہے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ چیٹ بورڈ ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ چیز ہے جس کا آئی کیو لیول، جس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک کمپیوٹر سے کئی گنا زیادہ ہے، جو کہ بہت زبردست ایفیشنسی کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اسے کوئی دوسری مشینری بول سکتے ہیں لیکن ہم اسے کمپیوٹر بالکل بھی نہیں بول سکتے۔ تو یہ جو چیٹ بورڈز ہیں بیسیکلی ان کا کام کیا ہوتا ہے، یہ بہت ایفیشنسی کے ساتھ اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہیلپ سے پوری فیس بک کو بہت زبردست طریقے سے مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن 2017 کے اندر ایک حیرت انگیز کام کر دیا گیا ان چیٹ بورڈز کے اوپر۔ ایک امریکہ میں ایک بہت جینیس سائنٹسٹ تھے جو اس فیس بک کی انڈسٹری میں بہت زبردست نام کما چکے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ چیٹ بورڈز کو اگر ہم لوگ تھوڑا سا موڈیفائی کر دیں، کیوں نہ ہم لوگ چیٹ بورڈز کے اندر ایسی ایڈوانسمنٹ کر دی جائے کہ جس کی ہیلپ سے چیٹ بورڈز خود بخود کام کرنے لگیں، خود بخود زبردست آئی کیو لیولز کے ساتھ اتنی زبردست اس میں ایڈوانسمنٹ کر دی جائے کہ وہ انسان کے آرڈرز، انسان کے رولز کے بغیر کام کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے 2 روبوٹس پریپیئر کیے، ایک روبوٹ کا نام ایلس تھا اور دوسرے روبوٹ کا نام ووک تھا۔ اب ان 2 روبوٹس کو چیٹ بورڈز کی طرح ان کو لانچ کر دیا گیا فیس بک کے اندر۔ اب فیس بک کے اندر جاتے ہی ان روبوٹس نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ انسان کی باتیں نہیں کرتے تھے، انسانوں کے نہ تو آرڈرز لیتے تھے اور نہ ہی انسان کی کمانڈز پر جو ہے ان پر عمل کرتے تھے، وہ آپس میں باتیں کرتے تھے۔ جب سائنٹسٹ نے دیکھا کہ ان کی باتوں کو، ان کی پرفارمنس کو جب جج کیا گیا تو یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ جو روبوٹس ہیں وہ کچھ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ لینگویج کے اندر اپنا کام پرفارم کر رہے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو بہت عجیب و غریب لینگویج کو یوز کرتے ہیں جسے ایک معمولی سا انسان نہیں سمجھ سکتا۔ بہت ساری ایڈوانسمنٹ کر دی گئی، بہت مشینز کی ہیلپ سے اس لینگویج کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ لینگویج بالکل ایک انٹائرلی ڈفرینٹ لینگویج تھی جسے کوئی بھی دنیا کا انسان نہ تو سمجھ سکتا تھا اور نہ اسے پڑھ سکتا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ انٹیلیجنس کسی بھی لینگویج، جب دنیا میں لینگویجز ڈیولپ ہوتی ہیں نا تو لینگویجز کا تعلق ہماری انٹیلیجنس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انٹیلیجنس دی ہے اور آج تک دنیا میں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے جتنی بھی زبانیں بنی ہیں وہ تمام کی تمام انسان کی ایجاد کردہ زبانیں ہیں۔ یہ ہماری انسانی تاریخ کے اندر سب سے بڑا ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جس میں فرسٹ ٹائم کسی روبوٹس نے ایک انٹائرلی ڈفرینٹ جو ہے وہ ایک لینگویج ڈیولپ کر دی جسے انسان کو جو ہے جو نہ تو انسان سمجھ سکتا تھا بلکہ دنیا ورتہ حیرت میں چلی گئی اس چیز کو دیکھ کر۔ تو انٹرنیشنلی نیوز پیپرز کے اندر بہت زیادہ اس بات کو ڈسکس کیا جانے لگا اور پھر نیوز پیپر کے اندر یہ بات آ گئی سامنے کہ یہ انسانوں کے لیے، ہمارے فیوچر کے لیے خطرہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ روبوٹس جو کہ خود بخود کام کر رہے ہیں وہ سیلف اویئر ہیں، وہ سیلف کنٹرول کام کر رہے ہیں اور وہ انکانشیسلی کوئی بھی ایکشنز کو پرفارم کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے خطرہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس ٹیکنالوجی پر ان روبوٹس کو بین کر دیا گیا اور وہیں پر اس ٹیکنالوجی کو ختم کر دیا گیا۔ یہ وہ تھے جو کچھ ڈینجرز تھے، کچھ ڈی میرٹس تھے جن کے بنا پر اس ٹیکنالوجی کو ختم کر دیا گیا۔ اگر ہم لوگ پریزنٹ ایج کی بات کریں تو ہماری پریزنٹ ایج میں چائنا اور امریکہ اور فرانس جیسے ایسے کنٹریز ہیں جو کہ بہت زبردست انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ مشینریز کو پریپیئر کر رہے ہیں۔ اب بیسیکلی وہ کام کیا کر رہے ہیں، وہ ایسی گاڑیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ایسے سافٹ ویئرس کے اوپر بیس کر رہی ہیں جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے رن کیے جاتے ہیں۔ اب بیسیکلی ان گاڑیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ روڈ پر جاتے ہوئے اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونے لگا ہے، ہر چیز بریکس فیل ہو گئی ہیں،
آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے گاڑی, ایک انسان اس میں بیٹھا ہوا اس گاڑی کو اب کنٹرول نہیں کر سکتا. سو اس کے اندر لگے ہوئے آرٹیفیشل بیسڈ جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں, جتنے بھی سافٹ ویئرز ہیں, وہ اس گاڑی کو فوراً سے سٹاپ کر دیں گے اور اس ایکسیڈنٹ کو وہیں پر روک دیں گے. اس طرح سے ہماری زندگی کے اندر ہونے والے بہت سارے ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ اس ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے ختم ہو جائیں گے, اور انسانی زندگی جو ہے وہ اس کو ایک نیا ایک ایوولوشن سی مل جائے گی, بہت زبردست ایک موڈیفیکیشن آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ اور بہت ساری ایسی آن لائن سروسز ہیں جو کہ ہم لوگ اپنی ڈیلی لائف کے اندر اپنے لیپ ٹاپس پر, اپنے کمپیوٹرز پر, اپنے موبائل فونز پر یوز کر رہے ہیں, جیسے گوگل اسسٹنٹ ہے, سری ہے, یا پھر الیکسا ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بیس کر رہی ہیں اور جنہیں ہم لوگ اپنی پوری روزانہ زندگی کے اندر ہم لوگ انہیں یوز کر رہے ہیں, اور یہ بہت زبردست, بہت ایک ایفیشینٹ رول پلے کر رہی ہیں ہماری زندگیوں کے اندر. اور اس طرح کی بہت ساری اور بھی ٹیکنالوجیز ڈیولپ کی جائیں گی فیوچر کے اندر. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایسے بہت سے خطرے بھی ہیں ان کی, اس ٹیکنالوجی کے پیچھے بہت زیادہ ڈینجرز بھی ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی ایک طرح سے انسانی زندگی میں بہت زبردستی ایز تو پیدا کر دے گی, لیکن شاید یہ ساتھ ہی ساتھ انسانی زندگی کا پورا کنٹرول بھی اپنے ہاتھوں میں لے لے گی. آج وہ کنٹرول جسے انسان اپنی مرضی سے جس زندگی کو چلا رہا ہے, وہ زندگی مکمل طور پر مشینوں کی زندگی بن جائے گی, اور اسے وہ روبوٹس, وہ مشینز, وہ ٹیکنالوجیز انہیں خود کنٹرول کریں گی. So guys, hopefully you just like this video. اور as you know میں نے بہت struggle کیا ہے, and I collect a lot of data from many videos and from many books. So give this video a big thumbs up as a gesture of appreciation, اور make sure to subscribe the channel. اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہم آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.